صحابہ کرام کا ہر فعل امت کے لیے رحمت ہے، وہ ٹھیک ہو تو بھی رحمت ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی رحمت ہے۔ اب دیکھیں ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں تو ہم پر پکڑیں آتی ہیں۔ چھوٹی سی غلطی ہوئی صحابہ کرام سے، اور غلطی بھی اجتہادی تھی، جان بوجھ کے نہیں تھی۔ غلطی کیا ہوئی؟ 50 حضرات کو بٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر، اور تاکیدی حکم فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے نہیں آنا، چاہے تم دیکھو ہم ہار گئے ہیں، پرندے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں، پھر بھی نہیں اترنا، ہم جیت گئے ہیں پھر بھی نہیں اترنا میرے حکم کے بغیر۔ ٹھیک ہے جی، بیٹھے گئے، لڑائی ہو گئی، کافر بھاگ گئے، لڑائی ختم ہو گئی، مسلمانوں نے ہتھیار اتار دیے، مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب کچھ حضرات کہنے لگے اب ہم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ امیر صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، انتظار کریں گے، حکم آئے گا پھر اتریں گے۔ حکم کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے، مقصد یہ کہ جنگ تک نہیں اترنا، جنگ تو کتنی دیر سے ختم ہو چکی ہے، کافر چلے گئے ہیں۔ تو رائے کا اختلاف ہو گیا کہ مقصد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رائے کے اختلاف کی وجہ سے 40 حضرات نیچے اتر کے آ گئے، 10 وہاں بیٹھے رہے، امیر صاحب بھی بیٹھے رہے۔ اب آپ بتائیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جان بوجھ کے توڑا؟ بولیں سارے نہیں، صحابہ نے۔ لیکن اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہمیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی کوئی حکم دے تو اس کی اہمیت کیا ہوتی۔ جان بوجھ کے نہیں توڑا ارادتاً، صحابہ ایک اجتہادی غلطی سے وہ حکم توڑا، اور پھر اس کی سزا کیا ملی؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے، آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہوا، زخمی ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جب زخمی ہوا تو ہاتھ مبارک نیچے کیے ہوئے ہیں، خون کا کوئی قطرہ گرتا ہے تو ہاتھ مبارک میں روک لیتے ہیں۔ رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیں، آج کوئی ہم پر تھوڑی سی بات کر دینا، پہلے تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، نہ دے سکیں تو گالیاں اور بددعائیں تو دے ہی سکتے ہیں، یہ تو دیتے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا نہیں کر سکتے تھے اپنے کو ستانے والوں کے لیے، لیکن ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کیے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا رسول اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا نبی کا خون ہے، ظلم ہو رہا ہے، ایک قطرہ بھی میرے خون کا زمین پر چلا گیا یہ ساری قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ میں اپنی قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا خون زمین پر نہیں جانے دے رہا۔ یہ ہیں اعلیٰ اخلاق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امتی کی۔ اور ہم تو تھوڑی تھوڑی زیادتیاں اپنے چاچے مامے کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وصیت کی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں تو اس کے میرے جنازے کو، میری چارپائی کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، اس نبی کی ہم امتی ہیں۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قصداً نہیں توڑا، ساون ٹوٹ گیا۔ اللہ پاک اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ اور مجمع کون ہے؟ صحابہ کا مجمع۔ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث، صحابی کی برکت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دور آئے گا، ایک لشکر جائے گا جہاد کے لیے، پوچھیں گے تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ جی ہے۔ اس ایک صحابی کی وجہ سے پورے لشکر کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا ایک دور آئے گا، ایک لشکر جائے گا، پوچھیں گے کوئی ایسا ہے جو صحابی کی زیارت کیے ہوئے ہو؟ صحابی نہیں، صحابی کی زیارت کرنے والا کوئی ہے؟ جی ہے۔ اس ایک آدمی جس نے صرف صحابی کسی کی زیارت کر رکھی ہوگی، اس کی برکت سے اللہ پاک لشکر کو فتح دے دیں گے۔ صرف ایک صحابی موجود ہے، پورے لشکر کو فتح مل رہی ہے۔ کتنی بابرکت یہ جماعت ہے، لیکن یہاں سارے ہی صحابہ ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن ایک حکم ٹوٹا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلط فہمی کی بنیاد پر، جیتی ہوئی جنگ ہار